سوچ کے ہمیشہ دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کہتے ہیں مثبت انداز اور دوسرے انداز کو کہتے ہیں منفی انداز. ایک ہوتی ہے پازیٹو تھنکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ. مثال کے طور پر میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہے اور وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے. اب سوچنے کے دو انداز ہیں. کسی نے دیکھ کے کہا آدھا خالی ہے، اس نے ٹھیک کہا، بٹ یہ نیگیٹو تھنکنگ کہلائے گی. اور دوسرے نے دیکھا تو خوش کہا ہاں آدھا بھرا ہوا ہے، اس نے بھی ٹھیک کہا. جس نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، مگر اس نے مثبت طریقے سے سوچا. جس نے منہ بنا کے کہا آدھا خالی ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، مگر اس نے منفی طریقے سے سوچا. پھول کھلا ہوا تھا، ایک بندہ جو بڑا ہی خوش تھا، اس کی نظر پھول پر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ آج میں ہی خوش نہیں، ان کلیوں کو دیکھیں، انہوں نے بھی آج اپنی پتیوں کو کھولا ہوا ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. ایک صاحب گھر سے نکلے اور ذرا ڈپریسڈ کنڈیشن میں تھے. ان کی نظر اسی پھول پر پڑی تو انہوں نے شعر بنایا، آ ملے ہیں سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، کہ میں بھی سینہ چاک تھا اور پھول کو دیکھو اس کا بھی سینہ چاک ہے، پتیاں کھلی ہوئی ہیں. پھول ایک ہی ہے، ایک کی پازیٹو تھنکنگ تھی، ایک کی نیگیٹو تھنکنگ تھی. چنانچہ ایک ٹہنی تھی جس کے اوپر روزز بھی تھے اور کانٹے بھی تھے. اس کو دیکھ کر ایک بندے نے کمنٹ کیا، یار کیا بات ہے، جہاں روزز ہوتے ہیں وہیں کانٹے ہوتے ہیں. اب اس کو فرسٹریشن ہو رہی تھی کہ جہاں روزز ہوتے ہیں وہیں کانٹے ہوتے ہیں. تو دوسرے نے اس کو کہا کہ ہاں یہ سوچو کہ دنیا میں اگر کانٹے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں. اب بات تو دونوں ایک ہی ہے، مگر ایک کو کہیں گے پازیٹو تھنکنگ اور دوسرے کو کہیں گے نیگیٹو تھنکنگ. چنانچہ دو آدمی قیدی تھے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیز کیا گیا کہ ذرا باہر کی فریش ایئر لے لیں. وہ چند منٹ باہر رہے، دوبارہ کمرے میں آئے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، یار لگتا ہے باہر بارش ہوئی ہے. ایک نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا یار میری درخت پر نظر پڑی، پتے دھلے ہوئے تھے، پھول بہت خوبصورت چمک رہے تھے، پھل تھے. اس نے کہا کہ تم نے کیسے نتیجہ نکالا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا زمین پہ کیچڑ سا بنا ہوا تھا، بہت مڈ بنی ہوئی تھی. اب دیکھیے بات دونوں نے ٹھیک کی ہے، مگر ایک کی نظر پھل اور پھول پر پڑی اور دوسرے کی نظر کیچڑ اور مڈ کے اوپر پڑی. ہمیشہ آپ دیکھیں گے انسانوں کی سوچ اسی طرح عدلتی بدلتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک بندہ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے تو پازیٹو تھنکنگ اور ناراض ہوتا ہے تو نیگیٹو تھنکنگ. وہ ایک بیوی بہت خوش ہو رہی تھی، خاوند ذرا موڈ میں تھا. اس نے پوچھا اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگے ذرا میری آنکھیں دیکھو، یہ تو ایکٹریس فردوس سے ملتی ہیں. اس نے کہا ہاں یہ آپس میں تو ملتی نہیں، فردوس سے کیا ملیں گی؟ اب یہ انسان کی بات ہے نا، جو چاہے آگے سے جواب دے دے. چنانچہ ایک صاحب دیہات میں بی اے پاس تھے اور بڑے خوش تھے کہ میں پورے گاؤں میں گریجویٹ ہوں. ایک دن بیوی خفا ہو گئے تو کسی عورت نے پوچھ لیا کہ تیرا خاوند لکھا پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں 2 لفظ پڑھے وہ بھی الٹے. یعنی الفاظ ہوتے ہیں نا اے بی، تو میرے خاوند نے 2 لفظ پڑھے اور وہ بھی بی اے پڑھا ہوا ہے. تو بات حقیقت کرنے کا انداز، اور انسان کیوں کرتا ہے اس کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کی تھنکنگ ہوتی ہے. مگر یہ جو مختلف موڈز آف تھنکنگ ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں. چنانچہ
ایک آدمی نے واٹر میلن کاشت کیے، اللہ کی شان کہ وہ اتنے سویٹ نہیں تھے، وہ لے کے لاہور میں آیا اور اس نے سنڈے بازار میں اپنے ڈسپلے کیے واٹر میلن، لیکن جو بندہ آتا دیکھتا چکھتا وہ دیکھتا کہ پھیکے ہیں وہ چلا جاتا۔ اب وہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، سبزیاں لوگ خرید کے جا رہے ہیں، میرے واٹر میلن بک ہی نہیں رہے۔ تو اس نے پریشان ہونے کی بجائے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، چنانچہ وہ گیا اور پینٹر سے ایک بینر لکھوا کے لایا اور اس نے دکان کے اوپر ایک بینر لگا دیا۔ او بینر کے لگتے ہی لوگوں کا رش پڑ گیا۔ بینر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن۔ او اب جس نے اسے پڑھا اس نے کہا ہاں میں ابو کے لیے لے کے جاتا ہوں، میں امی کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے وہ واٹر میلن دگنی پرائس کے اوپر بکے۔ تو انسان کی سوچ کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو پازیٹو طریقے سے استعمال کرے یا نیگیٹو طریقے سے استعمال کرے۔ اسی لیے بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرا خوش ہو جائے، اسی بات کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگلے کو آگ لگ جائے۔ ایک بادشاہ صاحب کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا بھائی کسی تعبیر دینے والے کو بلاؤ۔ ایک تعبیر دینے والے صاحب آئے، مگر کوئی اتنے سوفسٹیکیٹڈ وہ نہیں تھے، ان کو بات چیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمپل سی تعبیر دے دی، بادشاہ سلامت، آپ کے سب بچے بیویاں بس آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گی، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس کے 2 جوتے لگاؤ، لے جاؤ اس کو۔ خیر اس کے جوتے لگ گئے۔ پھر بادشاہ پریشان کہ بھائی مجھے تعبیر تو پوچھنی ہے۔ اس نے کہا یار کسی اور اچھے بندے کو جو سمجھدار ہو اس کو لے کے آؤ۔ اب سمجھدار صاحب آ گئے، مگر تعبیر تو وہی تھی، مگر اس کو سمجھ تھی کہ مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ بادشاہ نے خواب سنایا، اس نے بڑا خوشی کا اظہار، بادشاہ سلامت کی تو بڑا ہی اچھا خواب ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا تعبیر کیا؟ بادشاہ سلامت، آپ کی عمر آپ کے تمام بچوں سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا انعام دے کے رخصت کر دیا گیا۔ بات تو ایک ہی تھی، وے آف پریزنٹیشن تھا۔ وے آف پریزنٹیشن اگر پازیٹو ایٹیٹیوڈ ہو تو دوسرے کو اچھا لگ جاتا ہے، اور اگر رف ایٹیٹیوڈ ہو تو دوسرے کو انسان الٹا دکھ پہنچا دیتا ہے۔ ایک بچہ تھا جس کو ماں باپ نے اچھی تربیت دی تھی، تو مہمان اس بچے سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ آتا اور ان کے لیے کھانا لگاتا دسترخوان پر، پھر برتن اٹھا کے لے جاتا۔ اتنے سلیقے سے وہ کام کرتا کہ اس نے مہمان کا دل جیت لیا۔ مہمان جانتے تھے کہ یہ میزبان کا بڑا بچہ ہے، اس کی عمر کوئی 8-9 سال تھی۔ اس کا جی چاہا کہ میں ذرا اس دیر اس سے بات چیت کروں اور میں معلوم کروں کہ اس کے والد نے اس کی اچھی تربیت کیسے کی ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے آ کے کھانا لگایا، جانے لگا تو اس نے جلدی سے اس سے بات چھیڑی، بچے ذرا بات سنو، تم سب سے بڑے ہو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، تو وہ بچہ تھوڑا سا شرما کے پیچھے ہٹا، کہتے ہیں انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اب دیکھیے بات تو وہی تھی، لیکن سوفسٹیکیشن ہے کہ وے آف پریزنٹیشن اس کا کتنا خوبصورت تھا۔ چنانچہ انسان بات ایسے کرتا ہے کہ الٹی بات کو بھی سیدھا دکھا دیتا ہے۔ انگلش کا ایک فکر ہے، ایک صاحب کہنے لگے who says I don't love my wife's family, who says I don't love my wife's family
I love her mother-in-law more than anyone in the world. کون کہتا ہے کہ میں اپنی وائف کی فیملی سے محبت نہیں کرتا؟ مجھے اس کی ساس دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ عزیز ہے. اب الفاظ ہیں، لیکن اتنے خوبصورت الفاظ میں اس نے میسج لپیٹ دیا کہ بات بھی کر دی، دوسرے کو پتہ بھی اتنا نہیں چلا. تو یہ انسان کی عقل کے کمال ہے. مگر اصول کی بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کی سوچ کا اثر ہوتا ہے. اگر وہ پازیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی اس حساب سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ پھر اس حساب سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے، مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے شہد کی مکھی، اس کی سوچ پازیٹو، اس کی سوچ پازیٹو مثبت سوچ ہوتی ہے. لہذا اس کو معطر فضا کی تلاش ہوتی ہے. یہ آپ کو پھولوں کے پاس ملے گی، پھلوں کے باغ میں ملے گی، صاف ستھری جگہوں پر ملے گی. یہ وہاں سے نیکٹر حاصل کرے گی اور پھر آ کر ایک ترتیب کے ساتھ کام کرے گی، اور پھر وہ چیز بنائے گی کہ جس کو ہم ہنی کہتے ہیں. اور ہنی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آج کل ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے یورپ میں ایک دوسرے کو ہنی کہتے ہیں. اتنا تو یہ پیارا ہے نا، اور ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہنی. چنانچہ ایک مکھی گندی مکھی کہلاتی ہے جو عام پھر رہی ہوتی ہے، اس کی سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش ہوتی ہے. وہ آپ کو باغوں میں نہیں ملے گی، گھروں میں بھی بیت الخلاء میں ملے گی. جہاں کوڑے کا ڈبہ ہوگا وہاں ملے گی، جہاں کوئی روٹن چیز ہوگی وہاں ملے گی. اتنے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں پھنسی اور پیپ ہوگی وہ وہاں ملے گی. سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش، وہ ہر وقت اسی گند کی تلاش میں لگی ہوئی ہے. اب کہنے کو دونوں مکھیاں ہیں، مگر ایک شہد کی مکھی، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ، پھر اس کا پروڈکٹ کتنا اعلیٰ، اور گندی مکھی کی سوچ کتنی گندی اور اس کو تلاش کس گند کی. ایگزیکٹ اسی طرح جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال ہنی بی کی مانند ہوتی ہے. وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، ان میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں. ان کو اس بندے میں بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس میں بھی اچھائی. ان کی نظر میں سب اچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ سب سے حسن ظن رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، گندی مکھی کی طرح ان کو گند کی تلاش. کوئی بندے کا نام لے دیں وہ اسی میں 10 عیب نکال دیں گے. نہ ان کو دین والے پسند، نہ ان کو دنیا والے پسند. ہر چیز پہ آبجیکشن کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. بلکہ ہر ایک سے بیزار، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی. اور ہم نے تو دیکھا کئی مرتبہ اپنے آپ سے بھی بیزار، اپنے آپ کو بیٹھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ان کی تھنکنگ ہے جس نے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اچھا نہیں ہونے دیا. لہذا ان کو ہر چیز بری لگتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ ڈیل کرنے کا موقع آیا. ایک بڑی نیک خوبصورت دیندار بچی تھی، نیک گھرانے کی تھی، اور اس کی شادی بھی ایک نیک گھرانے میں ہوئی. لیکن بچہ جو تھا نا، بس وہ نیگیٹو تھنکنگ والا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد اس نے بیوی کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. بات نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب دونوں طرف دینداری ہے تو درمیان میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس بچے کو بلایا، اس سے بات پوچھی، بھئی آپ تک آل وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ بیوی اچھی نہیں لگتی؟
کہنے لگا جی کیا کروں، بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ اس بیوی کا یعنی بڑا عیب تھا، اور جی جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے. اب دیکھیں ہے تو یہ صفت کہ خامن جو کہے بیوی وہی کرے، مگر اس کی نظر میں یہ بھی ہے بننے. اگر انیشیٹو لے کے اپنا کام کرے اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. اور اس نے خامن کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں جو کہیں گے میں وہی کروں گی، یہ بھی برا. تو بندہ جائے کہاں؟ تو انسان کی سوچ کا بالآخر اس کی پرسنالٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے. اچھی سوچ والے بندے کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ ان کو آرام سے سالو کر لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، معافی سے کسی سے معافی مانگ لیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، زندگی کی گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے. اور جو نیگیٹو تھنکنگ والا ہوتا ہے تو واہ، وہ تو بندہ ایسا ہوتا ہے ہر بات کا بتنگڑ بنا دینا اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین. اکثر لوگ اس کے اوپر سوار ہونا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ چلتی ہے تو تیز سپیڈ کے ساتھ، راستے میں اسٹیشن چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں، وہ ہر اسٹیشن پہ کھڑی نہیں ہوتی. جب اسٹیشن آنے لگتا ہے نا وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتی ہے اور اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگتی ہے. پھر اگلا اسٹیشن آ گیا، تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوئی، اسٹیشن کراس کر کے پھر بھاگی. تو وہ رکتی نہیں ہے، چند جگہوں پہ رکتی ہے، ایک آدھ جگہ پر، ورنہ منزل پہ تیزی پہ پہنچا دیتی ہے. لوگ ڈبل پرائز پے کر کے ٹکٹ لیتے ہیں اور تھوڑے ٹائم میں منزل پہ پہنچنے کی وجہ سے ایکسپریس ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین. کسی کاروباری بندے کو کہہ دیں کہ جناب آپ ذرا بیٹھیے بمبے سے دہلی پیسنجر ٹرین میں اور آپ 3 دن میں پہنچ جائیں گے، آپ کو مفت ٹکٹ دیتے ہیں، کہے گا جی اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھے. کون بندہ 3 دن کا ٹائم لگائے اور ہر اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہوا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ پیسنجر ٹرین پہ وہی سفر کرتا ہے جس کو تھوڑا سفر کرنا ہوتا ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن. لمبے سفر کرنے والے ان ٹرینوں کے اوپر سفر نہیں کیا کرتے، ان کے نزدیک وقت قیمتی ہوا کرتا ہے. انسان بھی 2 طرح کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسپریس ٹرین کی طرح زندگی گزارنے والے. ان کو آبجیکٹو کلیئر ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہے، یہ مقصد حاصل کرنا ہے. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اس پرابلم کو فوراً سالو کر کے، جیسے اسٹیشن آ گیا، گاڑی تھوڑی سی چلی ہوئی، پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی دوسرا پرابلم آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو سالو کر کے پھر بھاگتے ہیں. تو وہ ایکسپریس ٹرین کی طرح اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ازدواجی زندگی کو پیسنجر ٹرین کی طرح. میں نے دیکھا سالن میں نمک ہی ٹھیک نہیں، اب اس پہ میاں بیوی میں ڈائلاگ ہو رہی ہے. اب بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ بھائی کم ہے تو زیادہ کر لیں، زیادہ ہے تو کوئی دوسری چیز استعمال کر لیں. یہ کوئی لڑنے والی بات تو نہیں ہے نا. ایک دفعہ آپ انڈیکیٹ کر دیں گے تو دوسری دفعہ صحیح چیز بن جائے گی. مگر نہیں، دیکھیں مجھے گرم روٹی نہیں ملی، آج میں تیار ہو گیا اور دیکھو میری بیوی نے تیار ہونے کے 5 منٹ بعد کپڑے آئرن کر کے مجھے دیے. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کبھی انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں. تو انسان کے اندر اتنی ٹالرنس ہو، اتنی صبر ہو، پیشنس ہو کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو وہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لے تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے. ورنہ تو ہر دوسرے چوتھے دن گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان کلیش بنتا چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے دنیا میں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں. جتنے کامیاب انسان گزرے یہ سب کے سب وہی تھے جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے تھے. چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے، اس کا کوئی فرق نہیں.
ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں، پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے۔ نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس نے لاز آف موشن کو دریافت کر لیا تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میری محنت کام آ گئی۔ پھر اسے واش روم یوز کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ واش روم یوز کرنے گیا۔ اس کے گھر میں ایک کتا تھا جو اس نے پالا ہوا تھا۔ وہ کتا کہیں کمرے میں گھس آیا تو سارا کمرہ کاغذ ہی کاغذ نظر آتے تھے۔ آپ نے کبھی ڈاکٹرز کی گاڑی دیکھی ہو یا انجینئر کی گاڑی دیکھی ہو تو آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو سب یعنی پیپر ہی پیپر نظر آئیں گے۔ ان کا کام ہوتا ہے پیپر سے متعلق، لہذا ان کی گاڑیوں میں بھی پیپر آگے پیچھے۔ یہ تو تھا ہی سائنسدان۔ اب وہ جو کتا آیا تو ایک جگہ چراغ جل رہا تھا، وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا تو چراغ جو گرا تو کمرے میں جتنے کاغذ تھے ان کاغذ کو آگ لگ گئی اور نیوٹن کے واپس آنے پر سب کچھ جل کے راکھ بن چکا تھا۔ اب جو باہر نکلا عام آدمی ہوتا تو وہ تو شوق میں چلا جاتا کہ میری محنت ضائع ہو گئی، مگر وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے اتنا کہا اپنے کتے کو کہ تم نے میرا کام بڑھا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور پھر اس نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور پھر نئے کاغذ منگائے۔ جو اس کے مائنڈ کے اندر میموریز تھیں پرانی، اس نے ان کو ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیا اور ود ان نیکسٹ 1 ایئر اس نے لاز آف موشنز کو دوبارہ ڈیولپ کر لیا۔ تو جن لوگوں کی پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اتنے کرائسس کے باوجود بھی کرائسس کو مینیج کر لیتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اٹلی کا ایک سائنسدان تھا، وہ چاہتا تھا کہ بھئی کپڑے کو سینے کے لیے ہاتھ سے سوئی استعمال کی جاتی ہے۔ جب ہاتھ سے کپڑے سیے جاتے تھے نا تو سوئی کے بیک سائڈ پر سوراخ ہوتا تھا، اس میں دھاگا ڈالا جاتا تھا اور عورتیں ہاتھ سے کپڑے سیتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں آٹومیٹک مشین بناؤں، لیکن مشین تو آٹومیٹک بن گئی، پرابلم یہ آتی تھی کہ سوئی جب چلتی تھی تو ٹوٹ جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوئی ٹوٹتی تھی۔ بڑی محنت کی اس نے مگر کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ وہ بندہ تھکا نہیں، اس نے گیو اپ نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ اچھا میں ایک ہی لائن پہ سوچ رہا ہوں، میں ذرا دوسری لائن پہ بھی تو سوچوں، آپشن تو کئی ہوتی ہیں نا۔ اب اس نے جب سوچا تو اس نے کہا یہ جو سوراخ اوپر بناتے ہیں بیک کے اوپر، میں اس سوراخ کو فرنٹ پہ کیوں نہ بناؤں۔ چنانچہ اس نے جو نیڈل بنائی تو اس میں دھاگے کا جو سوراخ تھا اس نے فرنٹ پہ بنایا۔ جیسے ہی اس کو مشین میں یوز کیا وہ فوراً مشین کامیاب چلنا شروع ہوئی اور یہ آٹومیٹک مشین انوینٹ کرنے کا دنیا کے اندر سائنسدان بن گیا۔ تو دیکھو محنت تو اس نے کی تھی، لیکن اگر آپشنز ڈفرینٹ نہ دیکھتا تو وہ بھی ناکام ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو ایک تو پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اور اگر کام ایک طریقے سے نہیں ہو رہا تو اس کی آپشنز دیکھ لیں کہ دوسری آپشنز کیا ہیں۔ اگر آپ نے ایک بات کی اور بیوی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہی لفظ یوز کرتے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، آپ اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں کہہ کے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں آپ کہیں تو آپ کی بیوی کو وہ جلدی بات سمجھ میں آ جائے اور ایگری کر جائے کہ ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ شریعت انسان کو کہتی ہے کہ تم ذرا کھلے دماغ والے بندے بنو۔ یہ جو نیرو مائنڈڈنیس ہوتی ہے، یہ جو ایک چیز کے اوپر جم جانا، رف اینڈ ٹف بن جانا، یہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری سوچ کے اندر دائرے شریعت کے اندر رہتے ہوئے وسعت ہونی چاہیے۔ ہاں تم اپنے بھائی کو ایک بات سمجھانے سے اگر قاصر ہو تو بات دوسری طرح سے سمجھاؤ۔ چنانچہ اگر ایک ٹیچر بچے کو سمجھا نہیں سکتا
تو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر جوتے اتارتا ہے کہ جوتے لگاؤں گا، تھپڑ لگاؤں گا۔ بھائی مار کی بجائے پیار سے بھی تو بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر چونکہ سمجھا نہیں سکتے تو پڑھانے والے کئی لوگ بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں تو یہ قائم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ ٹیچر خود اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مارنے کے لیے استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب وہ شکست تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچے کو زبان سے سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ جب ٹیچر نے شکست تسلیم کر لی کہ میں بچے کو زبان، میرے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں کہ میں بچے کو زبان سے سمجھا سکوں، اب وہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ تو بچے کو ذرا اچھے انداز سے سمجھائیں تو اگر ایک بات کو نہیں سمجھا تو وہ دوسری بات کو سمجھ لے گا۔ مثال دے کے سمجھائیں، کوئی ایکسپیرینس اس کو سنائیں، مگر ہم تو عادی بن گئے ہیں ایک بات کرنے کے، اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو بس انسٹنٹینیسلی غصہ آ جاتا ہے، اور یہ غصہ انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ انسان کو اگر حیوان بنتے دیکھنا ہو تو غصے میں آتے ہوئے اسے دیکھ لو، وہی آدمی خوش تھا، کہہ کے لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، چہرے کے شگفتہ تھا، چہرے کے اوپر طمانینت تھی، وہی غصے میں آ گیا، ایسے اس کی آنکھیں، اس کا ایکسپریشن لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان تھا۔ تو شریعت نے کہا پہلوان کون؟ صحابہ نے کہا جو دوسرے کو بچھاڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے کو قابو پا لے وہ انسان پہلوان ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ یاد رکھیں، سکسیسفل میرڈ لائف گزارنے کے لیے غصے کو قابو میں رکھنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا غصہ قابو میں نہیں، انہی کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، حضرت بس اچانک غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی بیوی کو۔ میں نے کہا آج تک کوئی مثال دو کہ کسی نے خوش ہو کے بیوی کو طلاق دی ہو؟ بھئی دیتا تو غصے نہیں ہے نا، مگر تم اتنے غصے میں آئے کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، کبھی کبھی تو اتنی چھوٹی باتیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ملک میں ہمیں پتہ چلا کہ میاں اور بیوی دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور 23 سال زندگی گزارنے کے بعد ایک معمولی بات پہ ان کے درمیان سیپریشن ہو گئی۔ ہم نے جب سنا تو ہمیں حیرت ہوئی، یا اللہ 23 سال تو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، 23 سال اکٹھے رہے اور چھوٹی سی بات پہ الگ ہو گئے۔ بات بھی بلا کیا تھی کہ میاں صاحب ایک دن اٹھے تو ان کی صبح صبح میٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا اوہو میرے پاس تو ٹائم تھوڑا ہے، چلو میں ذرا ٹوتھ برش کر لوں، میں میٹنگ کے لیے چلا جاتا ہوں، ناشتہ بعد میں کروں گا۔ اب وہ جب ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آئے تو بچہ کوئی واش روم یوز کر رہا تھا، تو کچن میں چلے گئے، وہاں کے شیف پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ٹوتھ برش کر لیا اور چلے گئے۔ جب بیوی صاحبہ گھر آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش کیا ہوا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرا خاوند تو ذرا بھی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں آتے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کچن کے واش بیسن میں ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں جب خاوند چھٹی سے واپس آیا، آتے ہی اس نے مسئلہ چھیڑ دیا کہ آپ بہت رف ہیں اور ٹف ہیں اور فلاں ہیں اور ایٹیکیٹس نہیں ہیں۔ اس نے تھوڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، مگر بیوی تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بات بڑھتی گئی، اتنا ڈائلاگ آپس میں بڑھا
کہ بالآخر دونوں غصے میں آئے اور فیصلہ کر لیا کہ جی ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس بات پر دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جب میں نے سنا تو میں نے سنانے والے کو کہا مسکرا کے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے۔ تو وہ میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب مطلب کیا؟ میں نے کہا میرا مقصد ہے اردو کے پی ایچ ڈی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ۔ بھئی ایسے بندے کو تو پھر اردو کا پی ایچ ڈی کہنا چاہیے نا، کہ پھرا ہوا دماغ ہے بیچارہ۔ اتنی سی بات پہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ؟ مگر یہ سب غصے کے نقصانات ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے فیصلے کر پاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر ٹالرنس ہو، پیشنس ہو، تو بہت کرائسس کے اندر سے بھی وہ گزر جایا کرتا ہے۔ چنانچہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ٹالرنس کی اور پیشنس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کبھی درخت کو دیکھیں، ہم نے سرد ملکوں میں دیکھا ایک درخت پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، بھرا ہوا ہے پھلوں سے۔ سردیاں شروع ہونے لگتی ہیں، پھل بھی ختم، پھول بھی ختم، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور وہ درخت بالکل ایسے جیسے لکڑی گاڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس درخت کو پتا ہے میں پتوں سے محروم ہو گیا، پھولوں سے محروم ہو گیا، پھلوں سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ موسم ناموافق آ گیا۔ اب مجھے اس ناموافق موسم میں صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرنا ہے۔ وہ درخت کھڑا رہتا ہے، اس لکڑی نما درخت کے اوپر سنو پڑ رہی ہوتی ہے۔ جب چلڈ ایئر چلتی ہے تو -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ درخت لکڑی کی طرح بالکل خاموش کھڑا رہتا ہے۔ 3 مہینے اس کو صبر دکھانا پڑتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد نہ سنو رہتی ہے، نہ چلڈ ایئر رہتی ہے، پھر بہار شروع ہوتی ہے، موسم نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی لکڑی نما درخت میں سے پھر سپراؤٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے ٹہنیاں نکل آتی ہیں، پتے نکل آتی ہیں۔ اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھول دے دیتے ہیں، اسی درخت کو اللہ تعالیٰ پھر پھلوں سے لاد دیتے ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، ہم اس درخت سے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو ابتدا میں اس کو ان لاز کے اندر جا کے سیٹل ہونے میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پہ اگر اس کو ماں باپ یہی کہیں کہ بیٹی یہ نئی جگہ ہے، تم ان کے دلوں کو ون کرو، تمہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہمبلنس اختیار کرو، خدمت کرو، محبت دو، پیار دو، اور اس بچی کو سمجھائیں کہ دیکھو ناموافق موسم میں درخت بھی تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پھل دے دیتے ہیں۔ تمہارے ہاں بھی ماحول ناموافق ہے، تھوڑے دن صبر کے ساتھ گزارو، یہ سارے لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں ان لاز کو جو برا رویہ تھا وہ بچی کے صبر کی وجہ سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے ڈیسیژن وہ پھر اسی بہو کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ذرا سی بات پہ ادھر کے پیرنٹ ادھر کے پیرنٹ آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ نتیجہ یہ کہ بچوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے بتایا کہ سکسیسفل میرڈ لائف کے لیے ہمیں اپنے اندر پیشنس اور ٹالرنس پیدا کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ جو لوگ انجینئرنگ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انجینئرنگ میں کلیئرنس ٹالرنس کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر شیفٹ کا سائز اتنا تو بیرنگ کا سائز اتنا۔ اب بیرنگ میں اور شافٹ کے سائز میں کچھ 1000 کی کلیئرنس ہوتی ہے۔ اگر وہ کلیئرنس 0 کر دیں تو شافٹ کے اوپر نہ بیرنگ چڑھ سکتا ہے، نہ مشین فٹ ہو سکتی ہے، نہ مشین موو کر سکتی ہے۔ جب مشینری میں اصول ہے کہ ٹالرنس کلیئرنس 0 ہونے سے مشین جام ہو جاتی ہے، موو ہی نہیں کر سکتی، تو پریکٹیکل لائف میں بھی یہی معاملہ ہے۔
جن لوگوں کے اندر ٹالرنس کلیئرنس نہیں ہوتی ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے، پھر وہ چلنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ اگر آپ اچھی ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، برداشت پیدا کر لیجئے۔ اور یہ پریشانیاں تو ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کون سا انسان ہے جس کے پاس پریشانی نہیں؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد۔ شاعر کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اگر کوئی بے غم ہے ہاں تو وہ پھر بنی آدم نہیں ہو سکتا۔ بیل بے غم ہو سکتا ہے یا گھوڑا بے غم ہو سکتا ہے، اونٹ بے غم ہو سکتا ہے، انسان تو بے غم نہیں۔ اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں مسئلے ہیں، کسی کو اکنامک مسئلے، کسی کو ہیلتھ پرابلم، کسی کو فیملی پرابلم، کسی کو بزنس پرابلم، کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہر بندے کے ساتھ۔ آپ بندہ تو دکھائیں جو کہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں کسی کو دنیا کے پرابلم ہوں گے، کسی کو دین کا مسئلہ کہ وہ دین کے لیے فکر مند ہے، غم زدہ ہے، تو غم زدہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو۔ بے غم تو دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، پیشنس پیدا کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایک بات کی اور دوسرا بندہ نہیں سمجھ پا رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس بات کو کسی اور انداز سے کریں تو وہ سمجھ جائے گا، یا اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈال کے ذرا سوچنے کی کوشش کریں، میرا میسج یہ ریسیو کیوں نہیں کر رہا، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ریزن کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو اور وہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ ایک ہائی اسکول تھا، بچے اکٹھے پڑھتے تھے، تو پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے درمیان ڈائیلاگ کرواتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک محفل ارینج کی اور لڑکوں کو کہا کہ تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو، اور لڑکیوں کو کہا کہ بھئی تم بھی ٹاپک پہ تیاری کرو۔ ٹاپک کیا تھا؟ گاڈ کریٹڈ ایٹم بیفور ایو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ اب آگے دلائل دینے تھے۔ لڑکوں نے بڑی تیاری کی، خوب تیار ہو کے آئے، اور لڑکے کو پہلے موقع مل گیا۔ اب اس نے خوب تقریر کی جوش کے ساتھ، God created Adam before Eve because Adam was superior, Adam was strong, Adam was this and this۔ اس نے تو ایسی باتیں کی کہ سننے والے حیران ہو گئے کہ اب اس کے مقابلے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اب باری آئی لڑکی کے بات کرنے کی، تو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ آگے سے کیا بات کرے گی، مگر لڑکی نے آ کے کہا God created Adam before Eve because there is always a rough sketch before the role model۔ اور اس نے مقابلہ ون کر لیا۔ تو یہ تو انداز ہے بات کا۔ آپ تصویر کا یہ رخ دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر کا وہ رخ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرا بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک کلاس ٹیچر نے ایک فقرہ لکھ دیا۔ اس نے لکھا اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ ایک فقرہ لکھ دیا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ۔ اس نے بچوں کو کہا کہ بھئی تم اس میں آ کے پنکچویشن کرو، کوما لگاؤ۔ اب بچوں نے سوچا تو انہوں نے آ کے ایک کوما لگایا۔
A woman without her man, comma, is nothing. تو ان کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے اس فکرے کا ایسا معنی بنا دیا کہ اب تو کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا. کیا؟ A woman without her man, comma, is nothing. اب لڑکیوں کو ٹیچر نے کہا بھئی تم بھی آؤ اور اس پہ کوئی کاما لگاؤ، فکرہ بناؤ. ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کے 2 کامے لگائے. اے وومن کاما وداؤٹ ہر کاما مین از نتھنگ. تو یہ سوچ کے انداز ہیں. ان مثالوں کو دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو تنگ نظری اور تنگ نیرو مائنڈڈنیس کی سوچ ہوتی ہے نا، اس کو ہٹائیں. گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں الجھنا شروع کر دینا. بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے. یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہوتی. ایسے انسان کوئی معاشرے کا، سوسائٹی کا اچھا انسان نہیں کہلاتا. تو ہماری ڈیولپمنٹ اگر ایسی ہو کہ ہم مثبت سوچ کے عادی ہوں تو پھر یقیناً ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن جائیں گے. چنانچہ ایک انجینئر کی بھی مثال سن لیجئے. وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ پہ کام کر رہے تھے. ان کی وائف کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور چھوٹا بچہ جو اکلوتا تھا وہ گھر میں تھا. اب وہ 4 سال کا بچہ کبھی اس چیز کو چھیڑتا، کبھی اس کو. ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا. وہ کنسنٹریشن سے کام نہیں کر پا رہے تھے. اب ان کو بیٹے سے پیار بھی تھا. وہ چاہتے بھی تھے میں شاؤٹ نہ کروں، میں بچے کو کہوں کچھ نہ، مگر یہ بھی چاہتے تھے میرا کام بھی ہو جائے. تو وہ سوچ میں پڑے کہ میں کیا کروں. ان کے سامنے اخبار کا پیج پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. انہوں نے ایک کینچی سے نا اس کے کئی ٹکڑے کر دیے، 15-20، اور بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ٹیپ ہے اور یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اگر تم اس ورلڈ میپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک جوڑ کے لاؤ، میں تمہیں ونیلا آئس کریم لے کے کھلاؤں گا. اب بچے تو آئس کریم پہ قربان ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے بیٹا کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کرو. اس نے کہا ٹھیک. لو جی، بچے نے ٹیپ لی، کاغذ کے ٹکڑے لیے، دوسرے کمرے میں چلا گیا اور انجینئر صاحب مطمئن ہو کے کام کرنے لگے. اب یہ گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا اور ابھی 5 منٹ گزرے نہیں تھے کہ بچے نے دروازہ کھٹکایا. ڈیڈ میں نے کام کر لیا. اچھا ذرا دکھاؤ. اب اس نے ورلڈ میپ سامنے رکھا تو والد نے دیکھا اوشنز بھی بالکل ٹھیک جڑے ہوئے ہیں، ماؤنٹینز بھی ٹھیک ہیں، اور کنٹریز کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں. پورا ورلڈ میپ پرفیکٹلی اس نے اپنی جگہ کے اوپر فکس کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. یہ تو 1 گھنٹے سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے 2 منٹ میں یہ کام کر لیا. تو اس نے بچے کی طرف حیران ہو کے دیکھا. کہتا بیٹے تم نے اتنا جلدی یہ کیسے ارینج کر لیا؟ وہ بچہ مسکرایا اور اس نے اس پیج کو فلپ کر دیا، الٹ دیا. الٹ دیا تو پورے صفحے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی. بچے نے اصل میں تصویر کو جوڑا تھا تو ورڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا. تو میں بھی کہ آپ کی نظر میں ورلڈ میپ ہو اور آپ کے بھائی کی نظر میں وہ خوبصورت تصویر کی طرح جوڑنا مسئلہ ہی کوئی نہ ہو اور آپ میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک کول انسان بن کے رہنے کی کوشش کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں. غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل بڑھانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے.